اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی جب جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں سفر شروع کرو تو فتبینوا ہر چیز کی پوری طرح تحقیق کر لیا کرو، اور ولا تقولوا تم نہ کہو لمن اس شخص کے لیے القا الیکم السلام جو ڈالتا ہے تمہارے اوپر سلام، جو آ کے تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ یا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو لست مؤمنا اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا تم دنیا کے سامان کو تلاش کرتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ پس اللہ کے پاس مغانم کثیرتن بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، یعنی زمانہ جاہلیت میں تم بھی اسی طرح تھے۔ فمن اللہ علیکم پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا۔ فتبینوا پس خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ کئی دروس سے جہاد کا مسئلہ بیان ہو رہا تھا، پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے گریز کرنے والے، جہاد سے بچنے والے اور جہاد نہ کرنے والے جو منافقین تھے ان کی مذمت بیان فرمائی، اور پھر ان پر اعتماد نہ کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا، اور پھر کفار کے متعلق، دشمنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں بھی یہ ملیں انہیں مار ڈالو، نہ ان سے دوستانہ رکھو، دوستی کا تعلق رکھو، نہ ان سے مدد حاصل کرو، اور اس کے برخلاف جو مومن کی جان ہے اس کی حفاظت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام اور قانون نازل فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ بات روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی جان کے در پہ ہو جائے، کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، یہ جائز نہیں۔ اور اگر غلطی سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھوں سے مارا جائے اور قتل ہو جائے تو اس ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفارے اور دیت کا قانون نازل فرمایا، جو پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے کہ قتل خطا جو ہے، غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کی آزادی ہے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے، اور اس کے علاوہ مقتول کے جو وارثان ہیں ان کو خون بہا یعنی دیت بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے دیت کی مقدار بھی پیچھے بیان کر دی تھی کہ دینار ہوں تو 1000 دینار سونے کے سکے، اور درم ہوں تو 10,000 درم چاندی کے سکے اس وقت تھے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں اس کا حساب کتاب نہ ہو یا اس میں مشکل ہو تو 100 اونٹ جو ہیں وہ دیے جائیں، 100 اونٹ، اور یہ خون بہا ہے، یہ دیت ہے غلطی سے قتل ہو جائے۔ اور کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور قاتل پر اس کا وبال ہے، ایسا کرنے والا انسان جو ہے وہ جہنم کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو قتل عمد جو ہے، جان بوجھ کر جو قتل ہے، اس کے ضمن میں جو قصاص ہے اس کا قانون دوسرے سپارے میں پہلے ہی بیان ہو چکا ہے۔ تو اگر مقتول کے وارثان راضی ہو جائیں تو قصاص کی بجائے دیت پر تصفیہ ہو جائے گا، ورنہ جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ قصاص لیا جائے، قتل کے بدلے میں قتل، کہ اس کو قتل کیا جائے۔ ہاں وہ رسا راضی ہو جائیں، کوئی سارے راضی ہو جائیں یا ایک بھی راضی ہو جائے تو قصاص نہیں لیا جائے گا، دیت کا مسئلہ آ جائے گا۔ اور اگر وارثان دیت پر بھی راضی ہو جائے،
بالکل معاف کر دیں تو ان کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ تو اگر کوئی شخص قتل ناحق کو، ایک مسئلہ اور بھی بیان ہوا تھا کہ ناحق قتل کرنے کو جائز سمجھتا ہے، تو یہ مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شریعت کے حلال کردہ حکم کو حرام سمجھے، یا شریعت نے جس کو حرام کیا اس کو حلال سمجھے۔ اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے قتل کو، مسلمان کے قتل کو، ناحق قتل کو جان بوجھ کر قتل کرنا اپنے لیے جائز سمجھتا ہے تو یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور ابدی جہنم کا مستحق اور حقدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تفصیل تھی پچھلی آیات کی۔ آج کی آیت میں بھی مسلمان کی جان کی حفاظت کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون بھی ذکر فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ کسی شخص کے اسلام کے زبانی اظہار کے بعد، زبان سے وہ اپنے اسلام کا اظہار کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کا خون حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کسی شک کی بنیاد پر، شبے کی بنیاد پر اس کا خون بہانا ہرگز جائز نہیں۔ پتہ نہیں یہ مسلمان ہوا ہے بھی کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے ہم مکلف نہیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اسلام کا زبانی اظہار کر لیتا ہے تو اس کا خون حرام ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ صحابہ اکرام نے کسی مسلمان کو اس شبے کی بنیاد پر قتل کر دیا کہ وہ اسلام نہیں لایا، حالانکہ وہ اسلام لا چکا تھا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اس میں شان نزول ہے، دو واقعات میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے زمانے کے پیش کرتا ہوں جو اس کے شان نزول میں مفسرین نے ذکر فرمائے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ابو جہل اور حارث ابن ہشام اور عیاش ابن ابی ربیہ، یہ جو تین تھے یہ مادر ذات بھائی تھے، ماں کی طرف سے یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ تو ان میں سے ایک بھائی عیاش ابن ابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے توفیق دی کہ یہ اسلام قبول کر لیے، اور اسلام قبول کر کے یہ ہجرت کر کے مکہ سے نکل گئے اور مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے۔ ان کی جو ماں تھی، ماں کافرہ تھی، اس کو بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا، اور اس نے اپنے دوسرے بیٹوں سے کہا، ابو جہل سے اور حارث ابن ہشام سے، ان کو کہا کہ کسی طرح اپنے بھائی کو عیاش کو واپس لے کے آؤ، اور جب تک وہ واپس نہیں آتا میں نہ تو سائے میں بیٹھوں گی، مکہ کی گرمی تھی اور سخت گرمی کے دن تھے تو ماں دھوپ پہ بیٹھ گئی، میں سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گی اور کھاؤں گی بھی کچھ نہیں۔ آج کے بعد کھانا پینا بھی بند ہے اور کسی طرح کی راحت و آرام میرے لیے بند ہے۔ تو گویا کہ ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی کہ میرا یہ جو بیٹا مسلمان ہو گیا ہے اور مدینے کی طرف ہجرت کر گیا ہے، تم فوراً جاؤ اور اس کو لے کے آؤ۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی جو تھے، ابو جہل اور حارث، یہ دونوں اس کی تلاش میں نکلے، عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک ٹیلا تھا، وہ جا رہے تھے، ایک ٹیلے کے پاس ان کو پا لیا اور ان کی منت کی، خوشامد کی کہ دیکھو واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں بھوکی پیاسی ہے، اس کی جان چلی جائے گی اور وہ کھا پی نہیں رہی اور یہ معاملات ہیں، تو تم واپس آ جاؤ۔ تو اسے منت سماجت کر کے، خوشامد کر کے واپس آنے پر آمادہ کر لیا۔ اب جب وہ واپس آنے لگے تو مدینے کی حد جو تھی، حدود، چونکہ یہ مدینے کی حدود کے اندر تھے تو اس لیے منت سماجت کی۔ جب مدینے کی حدود سے باہر نکل کے مکے کی حد میں داخل ہو گئے تو پھر اپنے بھائی کو جکڑ لیا اور خوب مارا۔ چونکہ ابو جہل کی جو دشمنی تھی اسلام کی، اسلام دشمنی، وہ تو پہلے ہی زبان زد عام تھی، ہر بندے کی زبان پہ تھا یہ تو دشمن ہے اور سب سے بڑا دشمن تھا، اور پھر وہ اس کا بھائی مسلمان ہو جائے تو یہ تو اس کے لیے بڑی غیرت کا مقام تھا ایک طرح کا۔ تو خیر اس نے اس بھائی کو، عیاش ابن ابی ربیہ جو تھے، ان پر یہ ساری کسر نکال دی۔ بہرحال جب وہ اس کو لے کر ماں کے پاس پہنچے تو اب ماں نے ایک نیا مطالبہ کر دی۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ عیاش جو میرا بیٹا ہے اپنے سابقہ دین پر نہیں آتا، اسلام کو چھوڑ کے اپنے دین پر واپس نہیں آئے گا تو میں راضی نہیں ہوں۔
میں پھر اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی اور میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی جب تک یہ اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امتحان آ گیا بڑا سخت کہ جب ماں کے لیے میں واپس آ گیا اور اتنی تکلیفیں بھی برداشت کی، بھائیوں نے مارا بھی اور سب کچھ ہوا، اب یہ نیا مطالبہ ہو گیا، تو انتہائی وہ بے چین ہو گئے، انتہائی پریشان ہو گئے۔ اب بھائیوں نے مزید ظلم شروع کر دیا اور مظالم شروع کر دیے، کیونکہ ماں مان نہیں رہی تھی اور ادھر سے ان کا اسلام چھوڑنا بھی ضروری تھا ان کے نظر میں، تو اب انتہائی ظلم کر رہے تھے تاکہ یہ اسلام چھوڑے تو ماں کی جان بچے۔ بالآخر یہ مجبور ہو گئے اور اسلام چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں، اسلام کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت۔ ایسے معاملات میں عزیمت اور رخصت، تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاتھوں مجبور ہو جائے تو اس مجبوری کی حالت کو اضطراری حالت کہتے ہیں۔ اس کی اضطراری حالت ہو جائے تو اس میں اسے کلمہ کفر کہنے کی اسلام کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ لیکن یہ رخصت کا عمل ہے، آگے عزیمت کا عمل کیا ہے وہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ رخصت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے سر پہ پسٹل رکھ لے، اس کو مارنے کے در پہ ہو جائے، گلے پہ چھری رکھ لے، یا کسی اور طرح اس کی اولاد کو اٹھائے، یا کوئی معاملات ایسے کر دے، اسے بلیک میل کر دے اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو، تو یہ اضطراری صورت ہوتی ہے، اضطراری حالت ہوتی ہے۔ اضطراری حالت کا حکم یہاں اللہ نے آگے 14ویں سپارے میں بھی بیان فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں من کفر باللہ، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کر لیا، من بعد ایمان ہی، ایمان لانے کے بعد مومن ہو گیا، ایمان لے آیا، پھر بعد میں پھر کافر ہوگا، یعنی مرتد کے احکام اللہ نے بیان فرمائے۔ اس میں سے آگے بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہاں سے اس کو آدمی کو مستثنا کیا۔ اللہ کہتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد اللہ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے، الا من اکرہ، ایک صورت ہے سوائے اس آدمی کے کہ جو مجبور کر دیا جائے، الا من اکرہ، کسی طرح بھی مجبور کر دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے وہ قلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی باطن اندر دل جو ہے وہ ایمان پر ہو، ظاہر سے کلمہ کفر کہے، یہ اس کے لیے اجازت ہو جاتی ہے ایسی سخت اضطراری اور مجبوری حالت میں، کہ تاکہ اس کی جان بچ جائے، وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے۔ تو لیکن شرط وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے، اس شرط کے ساتھ ہوگا کہ دل میں ایمان موجود ہو، یہ نہ ہو کہ دل میں بھی کافر ہو جائے، دل سے ایمان پر ہو، زبان سے کلمہ کفر کہے، تو یہ بالکل انتہائی عاجزی اور انتہائی اضطراری حالت کے اندر ایسا جائز ہوتا ہے، لیکن یہ رخصتی عمل ہے، رخصت ہے۔ عزیمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شہادت قبول کر لے، اپنی جان دے دے، لیکن کلمہ کفر زبان پر بھی نہ لائے۔ یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھ لیں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ رخصت یہ ہے کوئی آدمی اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے، کمزور ہے، تو اس کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ دل میں ایمان پر مطمئن رہے، لیکن زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، اپنی جان بچا لے۔ لیکن عزیمت یہ ہے کہ آدمی اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، زبان سے کلمہ کفر نہ کہے اور شہادت کو قبول کر لے، تو زبان سے بھی ایمان پر قائم رہے گا اور دل سے بھی ایمان پر قائم رہے گا، تو یہ عزیمت کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال یہاں ان پر اضطراری حالت آ گئی کہ یہ اسلام لے کے گئے، ان کو خوشامد منت کر کے لائے اور مکہ میں آ کے مارا پیٹا، اور ماں نے نیا تقاضا کر دیا۔ اب ماں کی جان بچانے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ اب اسلام کو چھوڑیں۔ اب انہوں نے جب اسلام کو اس طرح چھوڑ دیا، اب جب اسلام کو چھوڑ دیا تو مکے کا ایک آدمی تھا زید بن حارث، یہ باہر ملے حضرت عیاش کو، عیاش جو ہے ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں تانا دیا۔ تانا کیا دیا کہ اے عیاش، دیکھو جس دین کو تم اب چھوڑ رہے ہو، یعنی اسلام کو، جس دین کو تم اب چھوڑ رہے ہو، اگر وہ واقعہ ہی گمراہی کا دین تھا تو تم گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے، یہ مانو کہ تم گمراہ ہو چکے تھے
اور اب تم واپس آ کر گمراہی کا ازالہ کر رہے ہو کہ دوبارہ سچے دین میں داخل ہو رہے. اور دوسری بات، اگر وہ دین اسلام سچا مذہب تھا تو پھر تم اسے ترک کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ تو گویا کہ ان کو غصہ دلایا اور ان کو تانا دیا، تو ایک طرح کی اس کو گویا کہ جو ہے توہین کی. تو انہوں نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس کافر کو ضرور قتل کروں گا، کیونکہ وہ کافر تھا زید ابن حارث، تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اب واقعہ کیا ہوا کہ بخاری شریف میں انہی عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی رعایت کے لیے دعائیں مانگتے تھے. یا ان کی طرح اور جو دوسرے آدمی مسلمان تھے لیکن مکہ میں پیچھے رہ گئے اور کافروں کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ رہے تھے اور پسے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے دنوں بعد رہا ہو گئے. جب رہا ہوئے تو وہاں ان سے جان چھڑا کے مدینے کی طرف آ گئے اور مدینہ طیبہ پہنچے. اب یہاں واقعہ یہ ہوا کہ یہی زید ابن حارث جس نے ان کو مکہ میں تانا دیا تھا، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دے دی، یہ بھی مسلمان ہو گئے. لیکن عیاش ابن ابی ربیعہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو کے آ رہے ہیں مدینہ میں. اب یہ مدینہ میں مکہ میں مسلمان ہوئے، وہاں سے نکل کے جو ہے یہ مدینہ کی طرف آئے اور قباء جو تھی شروع میں مدینہ سے پہلے جہاں حضور آ کے ٹھہرے تھے اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی، تو قباء کے قریب ہی عیاش اور زید ان دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا. انہیں کیونکہ زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا علم نہیں تھا کہ یہ تو مسلمان ہو کے آ گئے، تو دل میں وہ پرانی رنجش بھی تھی کہ مجھے مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا اور اوپر سے اس نے مجھے تانا بھی دیا تھا. تو لہٰذا انہوں نے اسے اپنی تلوار نکال کے وہیں قتل کر دیا. اب یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا کہ ایک مسلمان بندہ مارا گیا. اب لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تو یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ابھی آگے مدینہ جا رہے تھے، یہ تو وہاں مکے سے مسلمان ہو کے آئے. تو ان کو بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے آ کے حضور کو بتایا. تو بہرحال چونکہ یہ لا علمی کی بنا پر ایسا ہوا تھا تو لہٰذا یہ قتل خطا میں شمار ہو گیا. حضور علیہ السلام نے اس کو قتل خطا میں شمار کیا. اور پھر جو قانون تھا اور تعزیرات تھیں حضور علیہ السلام نے، جس کا پہلے ذکر آ چکا تھا، کفارہ اور دیت، حضور علیہ السلام نے ان کی جاری فرمائی. تو ایک تو یہ کہ تحقیق نہیں کی. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو تم پوری طرح تحقیق کر لیا کرو کہ وہ بندہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، اور وہ اسلام کا اظہار کر رہا ہے اپنی زبان سے تو تمہیں ظاہر کے مکلف ہو، تمہیں ماننا پڑے گا، اس کا خون تمہارے لیے حرام. اسی طرح کا ایک واقعہ اور پیش آیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک جہاد کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا اور کفار کے لیے ان کی طرف بھیجا. اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، حضور نے ان کو بھی بھیجا. جب یہ لشکر اپنے ہدف پہ پہنچا جہاں انہوں نے حملہ کرنا تھا، جن کفار کے اوپر حملہ کرنا تھا، جب وہاں پہنچے تو سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اسلام کا لشکر آ گیا ہے، تو لوگ وہاں سے بھاگ گئے. اب جب سب بھاگ گئے تو ایک آدمی صرف جو ہے وہ پہاڑ پر تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو وہ پہاڑ پر کھڑا رہ گیا. اور اصل میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ مسلمان تھا، چرواہا تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور بکریوں سمیت پہاڑ سے نیچے اترا نہیں، بھاگا نہیں. اسے خیال یہ تھا کہ میرے جو اسلامی بھائی ہیں مسلمان وہ آگے ہیں، اب میرے ساتھ وہ تعرض نہیں کریں گے، مجھے امن حاصل ہو گیا ہے. اس لیے وہ پہاڑ سے آرام سے نیچے اترا اور اسلامی لشکر میں آیا اور اس نے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، سلام پیش کیا اور ساتھ ہی اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب یہ دو چیزیں تو اسلام کی علامت ہے کہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور سلام بھی پیش کر رہا ہے.
اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا، چونکہ یہ تو کافروں کے ادھر رہ رہا تھا، اور کافروں کی سرزمین میں تو کسے پتا تھا، جس طرح پچھلے واقعے میں وہ تو زید بن حارث مکہ میں تھے اور وہ اس وقت کافر تھے اور انہوں نے تانا بھی دیا تھا، اب وہ آ رہے تھے تو ان کو تو نہیں پتا تھا، لا علمی تھی۔ تو یہاں بھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ یہ شخص صرف جان بچانے کے لیے پیچھے بچ گیا تھا، باقی بھاگ گئے تھے، اور یہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا، اور یہ جان بچانے کے لیے ہمارے سامنے آ کے کلمہ پڑھ رہا اور ہمیں سلام کر رہا ہے، لہذا اسے دشمن تصور کرتے ہوئے، کافر سمجھتے ہوئے اسے مار دیا، قتل کر دیا، اور اس کی بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ مال غنیمت تھی، کیونکہ جہاد میں جو مال بچتا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ لشکر واپس مدینہ طیبہ پہنچا۔ اب سارے واقعات، چونکہ لشکر جب واپس آتا تھا یا کوئی بھی صحابی حضور جس کو کسی کام کے لیے بھی بھیجتے تھے، واپسی پر کارگزاری ہوتی تھی کہ کیا کیا واقعات۔ اب لشکر واپس آیا، کارگزاری ہوئی، تو وہ مذکورہ جو واقعات تھے ان کی اطلاع حضور کو دی گئی۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غمگین ہوئے، انتہائی غم ہوا حضور کو، اور حضرت اسامہ کو بلایا، طلب کیا بلائیے ان کو، اور ان سے وجہ دریافت کی، ایک مسلمان کو کیوں قتل کیا آپ نے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، وہ دراصل مسلمان نہیں تھا۔ یہ جو جملہ انہوں نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ شققت عن قلبی، اے اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ صحیح مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ حضور سے سنا، پھر تو بات پلٹ گئی، چونکہ صحابی رسول تھے، انتہائی نادم ہوئے اور رونا شروع کر دیا، اور حضور علیہ السلام سے التجا کی، حضور میری معافی کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں تو حقیقت میں مجھے علم نہیں تھا، تو چونکہ سارے لوگ بھاگ گئے تو میں نے موقع کے مطابق یہ سمجھا کہ یہ آدمی پیچھے بچ گیا ہے، اب اپنی جان بچانے کے لیے یہ کر گیا ہے، اور مجھے تو پہلے بھی اس کے اسلام کا علم نہیں تھا، تو میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ کہتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ کو مخاطب کرتے جا رہے تھے اور یہ ایک جملہ فرما رہے تھے کہ ما تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاء یوم القیامہ، اے اسامہ جب وہ آدمی قیامت والے دن لا الہ الا اللہ لے کے آئے گا تو تم کیا جواب دے گا؟ حضور یہ فرماتے جاتے تھے اور حضرت اسامہ کو کہتے جاتے تھے، اگر وہ آدمی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے میدان حشر میں جمع ہو گیا، آ گیا، تو تیرے پاس کیا جواز ہے، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام یہ الفاظ بار بار دہرا رہے تھے، بار بار دہرا رہے، اور حضرت اسامہ کی یہ حالت ہو گئی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی کہ کاش میں اس سے پہلے کافر ہوتا اور آج ہی میں مسلمان ہوا ہوتا اور یہ قتل میرے ذمے نہ ہوتا، میں آج اسلام قبول کرتا، یعنی اتنے پریشان ہوئے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں صحابہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے محتاط ہو گئے، صرف اسی شخص پر ہاتھ اٹھاتے تھے جس کی اسلام دشمنی یعنی کافر ہونا اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیتے تھے۔ اور ان کو دیکھ کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں بھی کسی شخص پر بغیر سوچے سمجھے تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اور صرف اسی کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا جس کے خلاف حضرت اسامہ کا ہاتھ اٹھے گا، چونکہ یہ اب محتاط ہو گئے تھے اور دوسرے صحابہ بھی محتاط ہو گئے تھے، اور خاص کر کے حضرت اسامہ کی یہ حالت ہو گئی تھی، اور انہوں نے اس کے بعد انتہائی جو ہے تحقیقات شروع کر دی تھی۔ تو کئی صحابہ نے ان کو نمونہ بنایا کہ بھائی ہم تو دیکھیں گے حضرت اسامہ جس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم بھی اسی کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تنبیہ فرمائی کہ آپ قتل جیسا انتہائی جو قدم ہوتا ہے وہ پوری تحقیق کے بعد اٹھانا چاہیے۔ کسی کو قتل کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کافروں کو قتل کیا جائے اور اس کے لیے بھی پیچھے اصول ذکر کر دیے، اور مسلمان کی جان کو لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، سوائے 3 صورتوں کے جو میں نے پہلے بیان کی تھیں، وہ بھی قاضی وقت کے فیصلے کے ساتھ حکومت وقت انتظامیہ جو ہے اس پر عمل درآمد کرے گی، عام آدمی کو اس پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو ہے
باقی کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں، اس لیے جو ہے اس میں انتہائی تحقیق کی جائے، اور اسلام نے تحقیق کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب اللہ کے راستے میں تم جو ہے سفر شروع کر دو تو فتبینوا، پوری طرح تحقیق کر لو، کیونکہ جو آپ بندہ اپنے مقام پہ ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے یہ آدمی مسلمان ہے کافر ہے، اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جب سفر شروع کر جاتا ہے تو مختلف بستیوں سے اس کا گزر ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں جانا ہوتا ہے، دوسرے علاقے کی پوری معلومات تو نہیں ہوتی بندے کو پہلے سے، اس لیے وہاں کون کافر ہے کون مسلمان ہے، کیا معاملات ہیں، تو وہ تو پہلے تمہیں دریافت کرنے چاہیے، اس میں تحقیق کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد معاملات جو ہے آگے بڑھانے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اور مسائل ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس قرآن کو نافذ فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ اور بالادستی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے، اپنا نظام یا اللہ ہمیں عطا فرمائیے، دنیا کے سارے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔